شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے تمام لسنرز ٹھیک ہوں گے اور کافی دنوں سے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پا رہی۔ میں بیزی تھی جس کی وجہ سے سٹوریز شیئر نہیں ہو پا رہی تھی، اور اب سے کہانیوں کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوگا، اور کل دوسرے چینل ڈر کی راتوں پر بھی سٹوری کو شیئر کروں گی، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانی سیمی نے مجھے سنائی، اور سیمی نے ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوفناک کہانی اور سبق آموز کہانی بتائی کہ جس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس کہانی کو ضرور پورا سنیے گا۔ سیمی کہتی ہیں کہ میں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں ان میرڈ ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود بھی آن لائن ورک کرتی ہوں، اور الحمدللہ میرے والدین بھی ماشاءاللہ اچھا، ان کی بھی ہے ارننگ، جو بھی وہ سلسلہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو سپورٹ کر سکوں، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح میں نے بھی کسی کی مدد کرنا چاہی، اور الحمدللہ میں کرتی بھی ہوں۔ کچھ زیادہ تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں نے ایک رائڈر کی مدد کی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، میں یہ بھی کلیئر کر دوں، اور وہ انسان میرے ساتھ ایسا کر سکے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک رائڈر آیا ہم لوگوں کے گھر، اور اس سے کچھ میں نے پارسل میرے تھے جو ڈیلیور کرنے آیا تھا۔ وہ جیسے اس نے وہ پارسل ڈیلیور کیے تو اس کی مجھے کال آئی، اور وہ اکثر پہلے بھی آیا کرتا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی پرابلم تھی اس کے گھر میں جس کو سالو کرنے کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اور میں نے اس کو بتا دیا کہ ہاں ڈاکٹر کو میں جانتی ہوں، اور اگر کوئی پیسوں کی بھی ہیلپ چاہیے تو ہم کر دیں گے، کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کر دینی چاہیے۔ لیکن سیمی کہتی ہیں کہ ایک چیز میں بار بار کلیئر کر رہی ہوں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کہتی ہیں کہ ان کے جو بھی فیملی میٹر تھا وہ میں نے سالو کروا دیا بڑی مشکل سے، فائنینشلی ہیلپ بھی کی، اور جو بھی میرے جاننے والے تھے میں نے ان کے تھرو بھی ان کا کام کروا دیا۔ کام تو ہو گیا، لیکن اصل بات پھر بعد میں شروع ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ جو لڑکا تھا وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس حد تک پیچھے پڑ گیا کہ اس نے، سیمی کہتی ہیں کہ میرے اوپر بلیک میجک بھی کروایا، اور اس حد تک کالا جادو کروایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے پہ کتنی مشکلیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، میں کتنی مشکلوں سے گزری۔ اور پھر وہ لڑکا جب مجھ پہ جادو کراتا تھا تو پھر وہ میرے ساتھ اٹیچ بھی رہتا تھا کال میسج پہ، اور مجھ سے باقاعدہ طور پہ پوچھتا تھا کہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے، یا جو بھی کہتی ہیں ہوتا تھا پروسیجر اس کے کام کا، اس کے اکارڈنگلی وہ مجھ سے پوچھتا تھا۔ اور مجھے پھر لگتا تھا کہ واقعی کچھ ہے، کہ میری لائف ایک دم سے اچانک سے اتنی رکاوٹیں اور میرے کام خراب ہونے لگے ہیں۔ میں نے کسی روحانی شخصیت سے رابطہ کیا، ان کو ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ پوچھوں کہ واقعی ایسا ہے، شاید میں غلط سوچ رہی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ کوئی بلیک میجک کا چکر ہے، اور کوئی لڑکا کروا رہا ہے، جبکہ جن سے میں نے پوچھا تھا ان کو میں نے اپنی اس قسم کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس لڑکے کا سارا وہ جو اس کا حلیہ تھا، اسٹرکچر تھا، باڈی اسٹرکچر، سب کچھ انہوں نے مجھے بتا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بندے سے بچ کے رہو، یہ تم پر کالا جادو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ میری اس مہربانی کو کسی غلط رنگ میں لے گیا۔ اس دوران بہت سے مسئلے مسائل آئے، میں بیمار رہتی تھی، جو جادو اس نے مجھ پہ کیا میں بیمار رہنے لگی، میرے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگیں، کیونکہ جادو اگر ایک سائڈ پر اثر نہیں کر رہا، جس نیت سے کروایا جا رہا ہو، تو اس کی دوسرا جو رخ ہوتا ہے وہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں میں نے فیس کی، اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں الو بھی آیا، جو کہ آج تک وہ کہتی ہیں کہ نہیں آیا، کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس کو کہ ہمارے گھر کوئی الو آیا ہے۔ ہاں دیکھا ہے، الو لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، لیکن اس طرح آیا کہ وہ
کہتی ہیں کہ میں نہا رہی تھی اور ہم لوگوں کا جو کہتی ہیں کہ روشن دان تھا واش روم کا، اس میں آ کر الو نے باقاعدہ طور پر جھانکا، اور اس دن کسی چیز نے نہانے سے پہلے مجھے یہ چیز کسی چیز نے مجھے یاد کروائی کہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر تم جاؤ، اور میں نے اپنے اوپر حصار کیا پہلی دفعہ، اور میں جیسے ہی اندر گئی تو میری اچانک نظر پڑی تو وہ روشن دان میں الو تھا اور وہ جھانک رہا تھا، اور میں نے فوراً سے میری چیخ بھی نکلی، میں ڈر گئی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اڑا دیا، وہ بھی ڈر کے بھاگ گیا۔ کہتی ہیں کہ الو اچھا سمٹم نہیں ہے، یہ جادو کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں، میں اپنا علاج کروا رہی ہوں، لیکن ایک دفعہ جادو ہو جائے تو پھر بہت سے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں بنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میری زندگی میں بھی بنے، میں نے اس لڑکے کو پراپر بلاک کر دیا ہر جگہ سے، کیونکہ مجھے اس کی اس نیت میں مجھے خود بھی فیل ہوا، اس نے میرے سے کچھ ایسی باتیں کی جس میں وہ مجھے اپنے میں انٹرسٹڈ فیل ہوا، اور وہ واقعی شادی کا خواہش مند تھا۔ آج کل لوگ زیادہ تر تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں اور جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی بچیے ایسے لوگوں سے، ہیلپ کرنے سے پیچھے مت ہٹیں، لیکن دیکھ کر ہیلپ کریں اور خود سامنے نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہروز نے لاہور سے بھیجی۔ شہروز کہتے ہیں ایک ایسی کہانی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں لاہور گول باغ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک فقیر نما انسان میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کاسا بھی تھا، اور اس نے 2-3 باتیں مجھے ایسی بتائیں جو کہ میرے ساتھ ملتی جلتی تھیں، اور اس کی ان باتوں کو سن کر مجھے کافی حیرانگی بھی ہوئی اور میں متاثر بھی ہوا اس انسان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہروز کے انہوں نے مجھے ایک سٹون دیا، میں نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی، بٹ انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، اور یہ کہا کہ یہ باتیں یا یہ سٹون میں نے تمہیں پیسوں کے لیے نہیں دیا، تم کسی مشکل کا شکار ہو اور پیسے لے لو، سٹون لے لو۔ بہت منتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت تھوڑے پیسے لیے، بہت کم، اور وہ چلے گئے۔ اور انہوں نے مجھے یہ ایک تاکید کی کہ اس انگوٹھی کو جب تم پہنو تو اس کے ساتھ کسی اور نگینے کو مت پہننا، اور اس کو کچھ شرطیں تھیں، ان حالات میں اس کو مت پہننا جو کہ انہوں نے مجھے نہیں بتائیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے کہا میں پہنوں گا، اور وہ بلیک کلر کا ایک نگ تھا، نہ تو وہ عقیق تھا اور نہ ہی کوئی اور سٹون تھا، بلکہ وہ بہت عجیب سا ایک سٹون تھا، اور اس کے اندر سے ریز نظر آتی تھیں، ریز نکلتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سٹون جا کر 1-2 دن کے بعد رنگ بنوائی، میں نے وہ سٹون پہن لیا، اور الحمدللہ اس کو پہننے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اور بھی کامیابیاں دیں، کیونکہ سٹون کے متعلق ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے پہننے سے کاموں میں رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اپنے نام کے اکارڈنگلی پہنے تو اچھا ہے، اور اگر اکارڈنگلی نہ پہنا جائے تو یہ پریشانی بھی لے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، میں نے پہن لیا، مجھے کچھ کاموں میں بہت کامیابیاں نظر آئیں۔ وقت گزرتا گیا، الحمدللہ اچھا خاصا بزنس بھی بن گیا۔ میں نے گول باغ میں جا کر بہت ان اللہ والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئے 3 سالوں میں۔ اب جو انہوں نے میرے پہ شرطیں رکھی تھیں کہ مجھے ان شرطوں کا خاص خیال رکھنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میں ان شرطوں کو بالکل بھول گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے کہا کہ صرف وہ شاید باتیں ہی ہوں، اور باتوں کی حد تک تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اتنا عرصہ میں نے اس کو پہنا ہے، تو اب شاید کبھی کبھار میں اگر کچھ ایسا کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک تو اس رنگ کے ساتھ کوئی اور رنگ نہیں پہننی تھی، ایک شرط انہوں نے مجھے بتائی تھی، اور خاص کر سفید رنگ کی تو کوئی رنگ پہننی ہی نہیں ہے جس کا سٹون وائٹ کلر کا ہو۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، میرا رشتہ ہو گیا، اور میری جو منگنی کی رنگ تھی وہ اس میں وائٹ کلر کا سٹون لگا ہوا تھا، میں نے وہ بھی پہن لی تھوڑی دیر کے لیے، میں نے اس کو پہنا، اور اس رنگ کو بھی میں نے ہر ٹائم پہنے رکھتا تھا، میں بڑا اس کا خیال رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو میری منگنی کی انگوٹھی تھی جو میں پہنتا تھا، میں روز اپنی شاپ پر جانے سے پہلے اس کو پہنتا تھا، مکمل طور پر ویئر کرتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے اتار دیتا تھا۔ مجھے وہ بہت پسند تھی اور میری منگنی کی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ اچانک سے ایک دم سے مجھے اپنے بزنس میں اتنا بڑا لاس آیا جس کے متعلق سوچنے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ جو مال، جو چیزیں میں نے منگوائی تھیں وہ ساری ٹوٹل ادھر بلاک ہو گئی تھیں جہاں سے آنی تھیں، اور میرے اوپر ایک بھاری جرمانہ لگ چکا تھا کہ جو چیزیں میں نے منگوائی وہ نہیں آئیں، لیکن ان ساری چیزوں کے نہ آنے کا ذمہ دار صرف میں ہی تھا، بلکہ کمپنی بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ گئی اور حالات و واقعات سارے میرے اگینسٹ جانے لگے۔ اپنے دماغ کو ہر صورت سے لڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کیا غلطی کر بیٹھا ہوں، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ باقی شرطیں یاد تھیں لیکن اپنے لیے ان کو بھول چکا تھا کہ میں اب وہ صرف شاید محض باتیں ہی ہوں، ان شرطوں کو اتنا فالو کرنا ضروری نہیں ہے، اور ابھی بھی ان شرطوں کو یاد رکھے ہوا تھا لیکن دل سے اپنی مرضی کرنا چاہ رہا تھا اور ان شرطوں کو ماننا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ تقریباً 3-4 کروڑ میرے اوپر بھاری جرمانے کے ساتھ اس سارے سامان کا بھی جو پیسہ تھا وہ سارا مجھے ہی دینا تھا، اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ ہر چیز میرے اگینسٹ اتنی ہو رہی تھی کہ میرے گھر پولیس آنی شروع ہو گئی، مجھے گرفتار کرنے لگی، اور میں نے ان سے بڑی مشکل سے کچھ ٹائم لیا، اپنی بیل کروائی، اور پھر ایک دم سے مجھے خواب آیا کہ میں گول باغ کے پاس ہوں اور ادھر کھڑا ہوا ہوں۔ اچانک سے وہ بزرگ نمودار ہوئے اور کہنے لگے، شریر انسان، تو انسان تھا نا، تو نے ثابت کر دیا، جب تجھے بہت ملا تو اپنی اوقات بھول بیٹھا۔ بہت سے اللہ کے بندے اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں اور اس رزق کو ساری زندگی کھاتے ہیں، لیکن تم اپنی اوقات کو بھول بیٹھے تھے، اور تم نے حکم عدولی کی جس کی وجہ سے تم یہ سزا بھگت رہے ہو۔ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ اور اسی ٹائم وہ کہتے ہیں، شہروز کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہاتھ کی طرف دیکھا اور میرے ہاتھ میں جو میری منگنی کی انگوٹھی تھی وہ وائٹ نگ والی انگوٹھی پرومیننٹ ہو رہی ہے، اور میں اس کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہا ہوں، اور وہ غائب ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ میں نے حکم عدولی کی ہے۔ انگوٹھی اتار دی، میں نے انگوٹھی اتاری، کچھ بہت کم کاموں میں کچھ ریلیف آیا، لیکن ادھار اور وہ پیسے، سارے بزنس کا غبن ہو جانا، وہ سٹل اپنی جگہ پر ہی تھا سب کچھ، کیونکہ جو 2 باقی شرطیں تھیں جو میں شاید آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ بھی کام میں کر رہا تھا، باقاعدگی سے کر رہا تھا، اور ان کو میں چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میرے کام اور سخت ہو رہے تھے، اتنے سخت ہو رہے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو جان سے مار لوں۔ کچھ دن گزرے، اور کچھ دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز یہ کہتی تھی کہ تم اس انگوٹھی کو اتار دو۔ میرے کانوں میں باقاعدہ طور پر ایک آواز آتی تھی کہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، تم اس کو اتار دو۔ میں محض اس کو وہم سمجھتا اور انگوٹھی کو نہ اتارتا۔ شہروز کہتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی سٹوری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خیر مجھے وہ آواز آتی تھی، اور میں اپنے نفس کے ہاتھوں بہت مجبور تھا، اور میں ان چیزوں کو اتارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ان چیزوں کو جو میں کر رہا تھا کام، ان کو ساتھ کیری آن رکھنا چاہتا تھا۔ میرا نفس ان کی مکمل طور پر غلامی کر رہا تھا، لیکن میں یہ چیز بھول چکا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے بھی اگینسٹ ہے، اور میرے لیے بھی بہت برا ہے۔ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہوتی، آخرت بہت بڑی چیز ہے، سارا کچھ آخرت کا ہی حصہ ہے۔ پھر ایک دم میں مسجد میں گیا، اور مجھے سجدے کی حالت میں ایک آواز میرے کانوں میں آئی کہ بدبخت اس انگوٹھی کو اتار دے، اور یقین مانے کہ اسی لمحے جب میں سجدے سے اٹھا، میں نے سلام پھیرا تو میرے ہاتھ سے انگوٹھی غائب ہو چکی تھی، کیونکہ میں نفس کی مکمل غلامی کر رہا تھا، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ انگوٹھی میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ میں اتنا پچھتایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ جو کام میں کر رہا تھا ان کاموں سے بھی مجھے نفرت ہو گئی۔ میرے پاس پیسے نام کی کوئی چیز نہ بچی۔ میں پھر ہیرو سے زیرو بن چکا تھا۔ جیسے جو سفر میں نے زیرو سے ہیرو ہونے کا شروع کیا، وہ سفر پھر وہیں آ گیا، اور میں زیرو ہو چکا تھا۔ اتنا قرضہ کہ مجھے اپنا روح بدلنا پڑا۔ میں اپنی جان بچا کر کہاں سے نکلتا، اللہ مجھے کہاں سے دے رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔
وہ سب کچھ کہاں گیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس گول باغ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میں جا کر بڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن وہ اللہ والے مجھے نہیں ملے، شاید اب وہ مجھے کبھی ملیں گے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے حالات بہت خراب ہیں، اور جنہوں نے مجھ سے قرضہ لینا تھا شاید انہوں نے بھی وہ قرضہ معاف کر دیا، کیونکہ میرے حالات ہی اس قابل نہیں ہیں کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ اور آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اللہ والے آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو خدا را ان کی بات کو سمجھیں، ان کی بات کو ہلکا نہ لیں۔ انہوں نے اپنی زندگییں اللہ کی راہ میں صرف کی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے بن جاتے ہیں، عابد زاہد انسان بن جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں، نہ کہ ان کو اس بات پر اپنے آپ کو اس بات پر ترجیح دیں کہ ہم بھی اس سے افضل ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کی عکاسی کریں، اپنے نفس کو دیکھیں کہ آپ کس حد تک اس انسان کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اس کے ساتھ میچ ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں تو پھر اس کی بات کو مانیں۔ اگر وہ واقعی کوئی ٹرو اللہ والا، اللہ کا عابد زاہد انسان ہے تو اس کی بات کو مکمل طور پر مانیں۔ جو غلطی شہروز کہتے ہیں میں نے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سننے والا کوئی بھی نہ کرے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں ایک فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں، بہت تنگی کی زندگی گزار رہا ہوں، کاش میں نے وہ غلطیاں نہ کی ہوتی اور اپنے نفس کی غلامی نہ کی ہوتی۔ تو یہ شہروز کی کہانی تھی، جو کہ سبق آموز کہانی تھی۔ شاید شہروز کو وہ جو پیسے دولت اللہ نے اتنا کچھ دیا اپنے اس بندے کے عوض، وہ پتہ نہیں اللہ کو کتنا پیارا اور اللہ نے اس کے طفیل اس کو دیا ہو، تو شہروز کو وہ چیز شاید ہضم نہیں ہو سکی اور انہوں نے اس چیز کو اپنے نفس کی غلامی کر کے کھو دیا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اسلم نے شیئر کی، اور اسلم کہتے ہیں کہ وہ بہاولپور میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بہاولپور کا جو گھر تھا وہ بہت عصیب زدہ تھا، اس میں کیا معاملات تھے شاید ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے وہ گھر رینٹ پہ لیا تھا، شدید سردیوں کا موسم تھا جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ میری امی نے جیسے اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تو جیسے ہر گھر میں کھانے پکانے کا کام تو ہوتا ہی ہے، تو میری امی کو چھوٹا گوشت کھانے کی بہت عادت تھی اور ان کو بہت پسند تھا، اور ہم بھی کھایا کرتے تھے۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 3-4 دن ہی گزرے تھے، اور میری امی نے اپنے لیے کھانا بنایا، اور کھانے میں انہوں نے اپنے لیے مٹن بنایا۔ مٹن بنا کر وہ خود اس کو کچن میں رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں، اور بچوں کا یعنی ہم سب کا ویٹ کرنے لگیں کہ بچے کام سے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی، باہر بیل ہوئی تو میرے ابو بھی آ گئے، میرے باقی بھائی بھی آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 بھائی ہیں اور میری بہن نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی جیسے ہی ہم لوگ آئے اور کھانے کے لیے سب ریڈی ہو گئے اور امی نے کہا میں کھانا لا رہی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ امی جیسے ہی کھانے کے لیے کچن میں گئیں تو وہ حیران ہو گئیں۔ جو کھانا انہوں نے ہمارے لیے بنایا تھا وہ ہنڈیا بالکل خالی تھی، اس میں کھانا نہیں تھا، یعنی کھانا غائب ہو چکا تھا، ہنڈیا خالی تھی، جیسے ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ادھر موجود ہو۔ میری بڑی خالہ آئی ہوئی تھیں، اور میری بڑی خالہ کا کہنا تھا، میری امی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا ہی گیا ہے، کسی کی جان نہیں گئی، اس گھر میں ہمارے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ خالہ بہت عبادت گزار تھیں۔ امی نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ جس پر انہوں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے گھر میں کوئی اور مخلوق ہے جس کے بارے میں تم بھی جانتی ہو، اور تمہارا کھانا کون لے کر گیا ہے؟ گھر کے اندر سے کھانا کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ساری روٹیاں، سارا سالن وہ لے گئے اور سب کچھ خالی کر دیا۔ میری خالہ جو کہ نمازی پرہیزی عورت تھیں، انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم نے بھی ادھر رہنا ہے اور آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں تنگ نہ کریں، ہم کچھ ہی دنوں میں اس گھر کو چھوڑ جائیں گے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اب کر ہی دی تھی، لیکن وہاں پر رہنا ایک عذاب بن چکا تھا۔ وہ چیزیں جو بھی کھانے کی چیز بنتی تھی یا تو اس کو گرا دیتی تھیں اگر ہم لوگ کچن میں ہوتے تھے، اور اگر کچن میں نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کھانے کو لے جاتے تھے۔ پھر ہم نے وہ کہتے ہیں کہ سوچا کہ ہم گھر کو خالی کریں، لیکن شدید ٹھنڈ تھی اور ٹھنڈ میں بہت کم گھر خالی ہوتے ہیں، لیکن گھر کو خالی کرنا تھا، ہر صورت میں کرنا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کی رونے کی آواز بھی آتی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ڈھیر ساری بلیاں رو رہی ہوں۔
کا کہنا تھا کہ یہ ایک نحوست ہوتی ہے، بلی کا رونا ٹھیک نہیں ہوتا، کاموں میں رکاوٹ، پریشانی، مال میں رکاوٹ، پریشانی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قدر اب پریشان تھے، کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، اور اوپر سے وہ رونے کی آوازیں، کھانے کی دقت، سب سے بڑی دقت کھانے کی. اور جو چیز باہر سے لے کر آتے تھے اس کو کھانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بھی ہم اتنی کم مقدار میں کھا سکتے تھے، وہ گر جاتی تھی. اور اس طرح ہمیں لگتا تھا کہ جیسے گھر تو ملنے کا راستہ ہمارے منہ پہ کسی نے بند کر دیا ہو. پھر کسی صاحب علم انسان کو اپنے گھر میں لے کر آئے. وہ ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص قسم کی مخلوق ہے جو آپ کے گھر میں رہتی ہے، اور وہ نان مسلم ہے. وہ ایک تو آپ کو بالکل پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بہت سخت قسم کی مخلوق ہے. وہ آپ کو ادھر رہنے نہیں دے گی، آپ کو اتنا نقصان دے گی جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. شاید ابھی یہ نقصان کھانے کا اس حد تک ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ جائیں، لیکن جیسے ہی آپ لوگ اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے تو کام بڑھ جائے گا. کام اس حد تک بڑھے گا کہ یہ نقصان جانی بھی ہو سکتا ہے. مالی نقصان تو پورے ہو سکتے ہیں، جانی نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ ہماری خالہ بہت بیمار ہو گئی. خالہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی اور اس حد تک بیمار ہوئی کہ خالہ کی اسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی. خالہ نے اپنے فوت ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کو خواب آ گیا تھا کہ ان کی موت ہو جانی ہے. بے شک موت برحق ہے اور اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن ان اللہ والوں کا یہ کہنا، خالہ کا بیمار ہونا اسی گھر میں 2 ماہ کے اندر اندر بالکل ٹھیک تھیں خالہ، اور ان کی ڈیتھ کا ہونا یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی. کسی انسان کے لیے نارمل نہیں ہوتی جو انسان عقل شعور رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر خالہ بھی فوت ہو گئیں. پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں جیسا بھی گھر ملتا ہے ہم ادھر سے نکلیں گے. ہماری خالہ کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، بڑا پیار تھا، اور ہم خالہ کو کبھی بھول نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ایک ایسا نقصان تھا جس کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے. اس کے بعد ان اللہ والوں کو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، شاید وہ ہمیں مل جائیں. وہ بہت کام کا انسان تھا اور وہ ہمیں 2 دفعہ ملے، اور ایک دفعہ جب گھر میں لایا اور دوسری دفعہ انہوں نے ہمیں کچھ ایسی کلام بتائی کہ اس کو پڑھنے سے چاروں طرف آسمان پہ کھڑے ہو کر انگلی سے اس کا اشارہ کرنا تھا تو تم لوگوں کی انگلی جس جگہ پہ خود بخود رک جائے اسی طرف تمہیں گھر ملے گا. اور جو انہوں نے اللہ کے حکم سے عمل بتایا ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا. بے شک اللہ جسے چاہے جتنا مرضی علم دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو ان کے علم کے ساتھ اللہ نے ہمیں فیض یاب کیا. پھر وہ ہمیں مل نہیں سکے، اور ہمیں تقریباً 10 دن کے اندر اندر جس جانب انگلی رکی تھی وہ آیت تھی قرآن پاک کی. تو الحمدللہ گھر بھی ملا، گھر چھوڑ بھی گئے. خالہ کی یادیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا. جب وہ گھر میں چھوڑنے لگا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میری خالہ جیسے مجھے آواز دے رہی ہوں، مجھے بلا رہی ہوں. بڑا مشکل تھا اس گھر کو چھوڑنا. میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ امی ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے، کیونکہ میری خالہ اس گھر میں رہتی تھی، میں ان کے علاوہ نہیں رہ سکتا. میں اپنی خالہ کے پاس ہی سوتا تھا ان کے کمرے میں. میں اپنی خالہ کو بالکل میری ماں جیسی میری خالہ، میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ خالہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کو انسان کبھی بھول نہیں سکتا، اور پھر اچھی خالہ ہوں تو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. تو یہ کہانی تھی اسلم کی. بہت سے ایسے نقصان انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہماری قسمت میں. تو اس کا بہترین حل ہے کہ صدقے سے اللہ سے تجارت کریں. آپ اللہ سے تجارت کر سکتے ہیں صدقے کے ذریعے. اللہ آپ کی مشکل پریشانیوں کو ختم کر دے گا. زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کریں. سب سے افضل صدقہ ہے جب آپ کے پاس بہت کم ہو اور آپ اللہ کے ان بندوں کو دیں جن کے پاس نہیں ہے، تو یہ صدقہ بہت زیادہ اللہ قبول کرتا ہے. اور درود پاک پڑھیں. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو کہ قبر میں انسان کو، جو درود ابراہیمی کا ورد رکھتا ہے ساری زندگی، اگر وہ قبر میں بھی جائے گا تو قبر کی مٹی اسے چھو نہیں سکے گی. تو سوچیں اگر قبر کی مٹی نہیں چھو سکے گی تو پھر زندگی میں پریشانیاں کیسے ہمیں چھو سکیں گی. تو خدا را درود ابراہیمی کو اپنا خاص وظیفہ اور ورد بنائیں دنیا کے ہر وظیفوں کو چھوڑ کے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی آئیں گی. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی دے. اسی کے ساتھ اس چینل کو سپورٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اس طرح کی اور بہت خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے دوسرے چینل ڈر کی راتوں کو بھی سپورٹ کریں. اللہ حافظ. اللہ نے کے